بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع ہے زنا کی تباہ کاریاں، یعنی جس انسان کی زندگی میں زنا جیسی بیماری شامل ہو جائے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا تباہیاں آتی ہیں، کیا بربادیاں آتی ہیں، کس طرح اسے اپنی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو کیا سزا ملے گی. تو یہ ایک پورا مستقل ٹاپک ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. میں عام طور پر لفظ ٹو لفظ نہیں پڑھاتا ہوں، جس طرح کالج میں سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، بس باقی لائن ٹو لائن آپ خود پڑھ لیں گے. سمجھ گئے جی؟ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز، کوئی بیماری عام ہے تو وہ کیا ہے؟ زنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ شادی جلدی کرو اور سستی کرو، شادی جلدی کرو اور سستی کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی کرو گے اور سستی کرو گے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے زنا سے بچ جانا. کیا ہے؟ زنا سے بچ جانا. یعنی شادی لیٹ کرو گے تو شیطان تمہارے قدم زنا کی طرف پہنچا دے گا، اور اگر شادی مہنگی کرو گے تو بجٹ جمع کرنے میں 5-10 سال کا ٹائم لگا دو گے. آپ کی عمر 25, 22, 24 نکل کے 30 سال ہو جائے گی پیسے جمع کرنے میں، تو یہ جو تمہاری جوانی کا، جو اصل جوانی کا وقت ہے وہ گزر جائے گا. تو لامحالہ جو آپ کے خواہشیں ہیں وہ تو آپ نہیں مار سکتے، تو شیطان کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، اور ہوگا یہ کہ آپ اس بنیاد پر بھی زنا کی طرف چلے جاؤ گے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر منع کیا گیا کہ نہ تو آپ لیٹ شادی کرو اور نہ ہی مہنگی شادی کرو. ان دونوں چیزوں پر جن لوگوں نے غور و فکر کیا، اللہ نے انہیں اس بڑی بیماری اور اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھا، اور جن لوگوں نے جو ہے اس پر توجہ نہیں دی، شیطان نے ان پر حملہ کر دیا، اور بہت کچھ ان کے لیے نقصانات دنیا میں بھی ہو گئے اور آخرت کے بھی نقصانات ہو گئے. آپ لوگ ادھر آؤ نا، پہلی والی سب میں میرے کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ ادھر آ جاؤ آگے تھوڑا سا، آپ بھی آ جائیے. تو اب مسئلہ یہ ہے، زنا کے حوالے سے یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ نہ کرے، کروڑ بار خدا نہ کرے کہ کسی زندگی میں یہ بیماری شامل ہو. اگر یہ بیماری شامل ہو جاتی ہے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں، زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو جو زنا ہے وہ ہے ہی، جس کو آپ سمجھتے ہیں. ایک آنکھوں کا زنا بھی ہے، ایک کانوں کا زنا بھی ہے، ایک زبان کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، پیروں کا زنا بھی ہے. اور اگر میں اس میں اور اضافہ کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے دماغ کا زنا بھی ہے. جو ایک زنا ہے کسی غیر محرم سے ملنا، اس کے ساتھ رات گزارنا، اس کے ساتھ جو ہے شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنا، وہ تو ایک زنا ہے ہی. آنکھوں کا زنا الگ ہے، زبان کا زنا الگ ہے، کانوں کا زنا الگ ہے، دماغ کا زنا الگ ہے، ہاتھوں کا زنا الگ ہے، پیروں کا زنا الگ ہے. اور افسوس کہ آج
بڑی تعداد میں لوگ اگر جو مین زنا ہے اس سے بچ رہے ہیں تو جو دوسرے زنا ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شامل ہیں۔ بتائیے آپ کہ آج کے زمانے میں آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا رائے آپ لوگوں کی؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا۔ کانوں کا زنا کیسے ہوتا ہے بتائیے؟ کسی غیر محرم سے بات کرنا، اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ راتوں رات فون کرنے والے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کورس کر کے آتے ہیں، آپ کے برابر لیٹے سوتے بیٹھے رہیں گے اور پوری رات بات کر لیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں لگے گی۔ بڑے عظیم لوگ ہیں، بہت قابل، سمجھدار، پڑھے لکھے، ڈپلومہ والے لوگ ہیں یہ لوگ بھی ہیں۔ کسی غیر محرم سے پوری رات بات کر لیں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ صاحب یہ بندہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے۔ تو یہی ترکیب ہے کانوں کے زنا والی، یہ ہے کانوں کا زنا۔ اب آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کائے کا؟ آنکھوں کا زنا۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم پر، کسی عورت پر آپ کی دھوکے سے ایک نظر پڑ جائے تو معاف ہے۔ ایک نظر دھوکے سے پڑ جائے، آپ جا رہے تھے، سامنے سے کوئی ایک نظر پڑ گئی دھوکے سے، معاف ہے۔ فرمایا دوبارہ پلٹ کے دیکھو گے تو یہ حرام گناہ کبیرہ ہے۔ آنکھوں کی زنا کی پہلی صورت۔ آنکھوں کے زنا کی دوسری صورت، آج کے زمانے میں ہمارا یہ موبائل فون بھی بن گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا، تقریباً میرا خیال ہے 2015 سے پہلے کی بات ہے، 15-16 سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں ہم اور آپ انٹرنیٹ ایک مہینے کے لیے کتنا خریدتے تھے؟ 1 GB، اور وہ بھی 22 دن، 23 دن، 15 دن، 20 دن میں، یعنی بہت چلانے والے ہوتے تھے تو 10-12 دن میں ہو جاتا تھا، اور بہت کم چلانے والے پھر بھی کسی بھی قیمت پر وہ 1 مہینہ نہیں چلتا تھا، ہے یا نہیں ایسا؟ 1 مہینہ نہیں چلتا تھا، اور قیمت دے کر ہم خریدتے تھے۔ انسان موبائل کی کنڈیشن یہ تھی، وہ میسیج دیکھنے کے لیے نیٹ کھولتا اور میسیج دیکھ کے کوئی بہت ضروری ہوتا اس کا رپلائی کرتا، فوراً نیٹ بند کر دیتا تاکہ 2-4 دن یہ ایکسٹرا چل جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج انٹرنیٹ کی اتنی فراوانی کیوں ہے؟ یہ انٹرنیٹ اتنا بالکل آپ کو فری کیوں دیا جا رہا ہے روزانہ؟ آپ غور کریں اس بات پر۔ 12 بجے تک آپ کو آج دیا جائے گا، رات کے 12 بجے کے بعد آپ سو کر صبح اٹھیں گے تو اگلے دن کے لیے نیا انٹرنیٹ کا سسٹم آپ کے موبائل میں موجود ہوگا۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس کی؟ یہ چال ہے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی، ہمارے یقین کو خراب کرنے کی، ہماری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی، ہمارے جوانوں کی جوانی کو عیاشیوں کی دہلیز تک پہنچانے کی، ہماری قوم کے جوانوں کو جوانی میں تباہ و برباد کرنے کی ایک بہت بڑی پری پلان سازش ہے کہ آج ہمارے لیے انٹرنیٹ بالکل فری کر دیا گیا۔ 200-500 روپے لے لیجئے، 1 مہینے تک، 3 مہینے تک آپ کو لگاتار ملتا رہے گا۔ رات کے 12 بجے تک آج کا ملے گا، پھر آپ سو جائیں گے، صبح جیسے ہی اٹھیں گے تازہ نیا آپ کے پاس مل جائے گا، لیجئے صاحب حاضر ہے آج کے لیے بھی۔ پھر رات کو 12 بجے تک عیاشی کر کے سوئیں گے، نیٹ ختم ہو گیا آپ کا، دوسرے دن جیسے ہی جاگیں گے آپ کو مل جائے گا 2 GB نیٹ آپ کے موبائل موجود ہے، لیجئے صاحب اور پھر رات تک عیاشی کیجیے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سازش ہے ہمارے اور آپ کے خلاف۔ پہلے کے زمانے میں کھل کر جنگیں ہوتی تھیں، آپ جانتے ہیں، لوگ تلوار لے کے میدان میں آ جاتے تھے، لشکر میدان میں آ جاتے تھے۔ آج اسلام کے دشمنوں نے جنگ کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل دیا ہے، آج جنگ کرنے کا انداز بدل گیا۔ آج تلوار والی جنگ نہیں ہو رہی ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، ہر علاقے میں بم نہیں گرائے جا رہے ہیں، چونکہ ہر علاقے میں بم گرانا آسان نہیں ہے، حکومتی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آج کنڈیشن یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا جو یہ دور ہے نا، یہ بم سے زیادہ ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بم سے گرائی ہوئی بلڈنگیں دوبارہ تعمیر کی جا سکتی ہیں،
لیکن انٹرنیٹ کی جو تباہی اور بربادی ہے، اس کے ذریعے کسی کی جوانی اگر ضائع ہو جائے تو اتنی آسانی سے دوبارہ وہ کبھی جوان نہیں ہو سکتا۔ جو نعمتیں اس کے جسم میں اللہ نے رکھی ہیں، ایک بار اگر ضائع ہو جائیں، دنیا ادھر سے ہو جائے، وہ کبھی اپنی اصل حالت پہ باقی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ آج انٹرنیٹ ہمارے لیے فری کر دیا گیا۔ دوسری بات، بہت ساری ویب سائٹ عیاشی کرنے کے لیے، میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، بہت ساری فحاشی کی، بالکل اوپن جو جسم دکھا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ ساری ویب سائٹ آج ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اور آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ آپ موبائل اٹھائیے، آپ جتنی دیر موبائل پر سیکس کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں، وہ میری بات کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ ساری ویب سائٹ آج ہمارے لیے کھلا۔ ایک دور تھا جب ویب سائٹ پر بھی جانے کے لیے آپ کو منتھلی پیسے لگتے تھے۔ آپ میں سے جانتا ہے کوئی یہ بات؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے یہ بات۔ پہلے بہت ساری ویب سائٹ ایسی تھیں، آپ کو اس کو کھولنا ہے تو آپ کو پیسے دینا، 500 روپے 600 روپے مہینہ، تب جا کے۔ آج کنڈیشن یہ سب کھلی ہوئی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ چونکہ اگر سروے کر لیا جائے تو اس طرح کی ویڈیو سب سے زیادہ تلاش کرنے والے ہمارے جوان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دنیا نے یہ دیکھ لیا، چونکہ انٹرنیٹ کا سسٹم بھی اسلام کے دشمنوں کے پاس ہے یا نہیں؟ یہ سارا جو ہینڈل کرتے ہیں کون کرتے ہیں؟ جو آج مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں، جو آج فلسطین کے دشمن ہیں، یہ سارا سسٹم ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ ہماری ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ قوم اب اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اس لیے وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، آئیے میدان میں۔ ہم نہیں جا سکتے۔ دنیا نے اندازہ لگا دیا یہ قوم آج عیاشی میں پڑ کے، اس قوم کے جوان کھوکھلے ہو چکے ہیں، کسی قابل باقی نہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ تو اب کیا ہے، ویب سائٹیں بھی کھلی ہوئی ہیں، آپ جس طرح بھی چاہیں عیاشی کر سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں جو آج کی تاریخ تک بھی یہ گناہ کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ تک بھی۔ اس کا نقصان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آنکھوں کا زنا یہ ہو گیا، کانوں کا زنا ہو گیا، ہاتھوں کا زنا ہو گیا۔ اب ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ یہ بھی ہے کسی غیر محرم کو چھونا، اور کچھ اور بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، جس کو کہا جاتا ہے مشت زنی۔ میں یہ وہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عام طور پر علماء اکرام اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے ہیں، یہ بات ہمارے جوانوں کے سامنے نہیں کی جاتی ہے، انہیں یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، نہیں بتائے جاتے ہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، گناہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، تباہی کیا ہے، بربادی کیا ہے۔ پہلی چیز، آپ نے اپنے موبائل میں کچھ بھی سرچ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سرچ کر لیا، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، آپ نے اس کو جا کے کیا کیا؟ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ آپ کے موبائل سے تو ڈیلیٹ ہوا ہے، مگر یہ حقیقت میں ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے۔ جو چیز آپ نے سرچ کر دی وہ ہو گئی، اب وہ باقی رہے گی ایک زمانے تک، اور کبھی بھی اسی ڈیٹا کی بنیاد پر آپ کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے جو سرچ کر لیا اور اس کو کلیئر کر دیا جا کے ہسٹری میں، کلیئر نہیں ہوتا، یہ آپ کی نظر سے اوجھل تو ہو گیا، لیکن یہ موجود ہے کسی کے پاس، اور اتفاق یہ ہے یہ موجود بھی آپ کے دشمن کے پاس ہے، یہ موجود بھی ہمارے دشمن کے پاس ہے۔ وہ اس لیے اس کو آج کی تاریخ میں اوپن نہیں کرتا ہے چونکہ وہ اس کی کمائی کا ذریعہ انٹرنیٹ کا سسٹم، اگر وہ اوپن کر دے تو لوگ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے، اس لحاظ سے انہوں نے ہمارے ایبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ نظام ان کے ہاتھ میں ہی ہے، بہت کچھ یہ محفوظ رہتا ہے۔ اب ایمان کی کتنی بڑی کمزوری والی بات ہے نا کہ آپ اپنے ماں کے سامنے ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بتائیے، والد کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ وہاں نہیں چلا سکتے موبائل فون اس طرح سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، والد دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟
سنگل روم میں گئے, تنہائی میں ہیں, دروازہ سے اندر سے بند کیا, اور اس کے بعد آپ کھل کے انٹرنیٹ پر عیاشی کر رہے ہیں, اور کیا سوچ رہے ہیں میرا دروازہ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اب یہیں آپ کا ایمان کمزور ہو گیا. ماں کا ڈر تو ہے, لیکن جس خدا نے تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے اس خدا کا ڈر نہیں ہے. دروازہ بند کر لو تو ماں نہیں دیکھے گی, مگر اللہ کے لیے دروازے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دن کے اجالوں میں بھی دیکھتا ہے, رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے, وہ گھر کے باہر بھی دیکھتا ہے, تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے. اگر ہم دروازہ بند کرنے کے بعد گناہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر صحیح نہیں ہے. صحیح کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کا یقین نہیں ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں آپ کا یقین نہیں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے؟ دنیا ہے یہ, دنیا کی خواہشیں, دنیا کی لذتیں, یہ فانی ہیں. سکندر ذوالقرنین دنیا کے ایک بڑی عظیم شہسوار, ایک بڑے عظیم بادشاہ کا نام ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دو, تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال کے رکھنا, اور میرے جنازے کو ڈائریکٹ قبرستان میں نہیں لے جانا, بلکہ پوری آبادی میں, پورے شہر میں گھمانا. تو لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا کو یہ علم ہو جائے, اتنا بڑا بادشاہ جس کے پاس نہ سونے کی کمی ہے, نہ چاندی کی کمی ہے, نہ ہیرے کی کمی ہے, نہ جواہرات کی کمی ہے, نہ غلاموں کی کمی ہے, نہ خادم کی کمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, خزانے کے انبار لگے. مگر جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا, دیکھ لو دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے, کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے. یہ دنیا 4 دن کی ہے, یہ خواہشیں 4 دن کی ہیں, یہ مستیاں 4 دن کی ہیں, یہ عیاشیاں 4 دن کی ہیں. جس جوانی پر آج ہم ناز کر رہے ہیں, جس جوانی پر ہم اترا رہے ہیں, جس حسن و جمال پر اترا رہے ہیں, ہم سے زیادہ حسین و جمیل لوگوں کے جسم قبر میں کیڑے پڑ گئے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس خوبصورتی کی, کوئی حیثیت نہیں ہے اس جسم کی, کوئی حیثیت نہیں ہے اس جان کی. جوانی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ دینا جانتا ہے, دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے. اب ایک بندہ رات کی تنہائی میں جا کے گناہ کر رہا ہے, اس نے ہاتھوں سے زنا کیا, غلط فلمیں دیکھیں, غلط ڈرامے دیکھے, غلط ویڈیوز دیکھیں, غلط ریلز دیکھیں, اور جب شیطان اس کے دماغ پر سوار ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا, اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے وہ ناپاک ہو گیا. وہ کیا سوچ رہا, کسی کو نہیں معلوم؟ جس کو معلوم ہونا چاہیے, جو سزا اور جزا دیتا اس کو تو معلوم ہے ہی. ماں کو معلوم ہو جائے بہت زیادہ ڈانٹ دیں گی, والد کو معلوم ہو جائے ڈانٹ دیں گے, اور کیا ہوگا؟ لیکن ڈرو اس پروردگار سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, جو عزت اور ذلت کا مالک ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے عیاشیاں کرنے کے عادی ہو جائیں, سب سے پہلا نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے. ان کے چہرے پہ نور باقی نہیں رہتا ہے, ان کے چہرے پر نور باقی نہیں رہتا ہے. آپ کتنی مہنگا فیشیل کرا لیجئے, کتنی مہنگی کریم لگا لیجئے, کتنے بڑے سیلون پر چلے جائیے, آپ کا رنگ گورا ہو سکتا ہے, لیکن چہرے پہ نور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رنگ گورا ہونا الگ ہے, چہرے پہ نور ہونا الگ ہے. گورے تو انگریزوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے, ان کو تو نام ہی گورے کے ساتھ لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن ان کے چہرے پہ آپ کو وہ نور نظر نہیں آئے گا جتنا ایک 5 وقت کے مومن نمازی, اس کا چہرہ کالا ہو لیکن نماز کا نور اس کے چہرے پہ آپ کو نظر آئے گا. ہے کہ نہیں؟ اس گناہ کا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے عیاشیاں کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان پہلا یہ ہوتا ہے, ان کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے. اور ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی کو نہیں معلوم, کوئی آپ کے اس گناہ کو نہیں پہچانتا. نہیں, غلط فہمی ہے آپ کی. دنیا میں ایسے صاحب نظر لوگ ہیں جو آپ کے چہرے پہ ایک نظر ڈال کے یہ پہچان لیتے ہیں کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں.
آپ کو لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، یہ کون جانے گا؟ میں نے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں یہ گناہ کیا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جب میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے والے لوگ نہیں جانتے، دوسرا کون جانتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نے وہ نظر دی ہے، جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ آپ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ جانتے ہیں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو لوگ، چونکہ یہ جو گناہ ہے نا یہ حرام ہے، مشت زنی حرام ہے، یہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ جرم ہے، جرم۔ یہ ایک چراغ ہے، تو چراغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کاٹن کی، روئی کی ایک پوری بتی جس کو جلاتے ہیں، اور اس کو جلانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ تیل یا گھی۔ تو جب تک تیل اس میں باقی رہتا ہے تب تک ہی وہ بتی جلتی ہے، روشنی دیتی ہے، لیکن جب تیل ختم ہو جائے تو وہ روشنی بند ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت ہماری اور آپ کی ہے۔ جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں یہ چراغ میں تیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارا یہ جو ڈھانچہ ہے وہ بتی کی طرح ہے۔ ہم عیاشیاں کر کے اگر اپنے جسم کا تیل ختم کر دیں، اپنے جسم کی جو اصلی اللہ نے روحانی طاقت ہمارے جسم میں رکھی ہے ہم عیاشیوں میں ضائع کر دیں، پھر آتا ہے ہماری تباہی کا دور۔ گھٹنے میں تکلیف، کمر میں تکلیف، اسٹینڈ ڈالے جا رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کام نہیں کیا جا رہا ہے، کمر تھک جا رہی ہے، ہانپنے لگ رہے ہیں 2 زینے چڑھنے کے بعد۔ پریشانی ہے یہ۔ ایک شخص آیا ابھی 2-3 دن پہلے، دوست نے سلام دعا اچھی میری ان سے، تو وہ آئے تو میرے روم میں گئے، کہنے لگے حضرت لفٹ لگوا لیجیے۔ ہانپ رہے تھے بہت بری طریقے سے، حضرت لفٹ لگوا لیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ چڑھنے میں نہیں آتا۔ میں کہا اللہ خیر ہی کرے بس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 18 سال 20 سال 22 سال کہ لوگ اگر ہانپنے لگ جائیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا۔ صلاح الدین ایوبی آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے، ہماری قوم کی مائیں ہی بچے پیدا کر کے صلاح الدین ایوبی بناتی ہیں۔ ہمارے ہی جوانوں میں سے لوگ صلاح الدین ایوبی بنے تھے، ہمارے ہی درمیان سے کوئی محمد بن قاسم بن کر 17 سال کی جوانی میں آ کر لشکر کو لے کر سندھ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے واپس چلا گیا ہے۔ ہمارے ہی درمیان خالد بن ولید جیسے ہیرو ہیں، ہمارے ہی درمیان ارطغرل الغازی جیسے مجاہد اسلام ہیں، ہمارے ہی درمیان ہیں۔ وہ ان گناہوں سے دور تھے، اللہ نے انہیں قوم کے لیے چن لیا تھا۔ آج ہماری قوم کا ہر جوان کسی نہ کسی انداز میں اس عیاشی کے بازار میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نہ جسم میں وہ طاقت ہے، نہ زبانوں میں تاثیر ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیجئے، اس لیے یہ جرم ہے، گناہ عظیم ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ پہلا نقصان، آپ کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان، آپ کی دعائیں رد کر دی جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آپ بہت پریشان ہیں، ہم نے شب قدر میں دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہم نے شب برات میں دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہم نے ولادت رسول کی رات میں دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہم نے اجمیر شریف جا کے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ دعا تو قبول ہو جاتی، لیکن تم جو گناہ کر رہے ہو پہلے دل کھول کے اس سے توبہ تو کرو۔ تم جب تک توبہ نہیں کرو گے سچے دل سے کہ میں گناہ دوبارہ یہ والا نہیں کروں گا، تب تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو انسان، تیسری بڑی مصیبت، جو انسان اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، گھاٹے پہ گھاٹا ہی ہو رہا ہوگا ان کا، نقصان پہ نقصان ہی ہو رہا ہوگا ان کو، سمجھ رہے؟ پریشان ہی ہوں گے لگاتار، کام بنتے 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 بگڑ جاتا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہوگا بس ہاں کام بننے والا ہے، یہ دکان ملنے والی ہے، شاپ ملنے والی ہے، ہاں صاحب پیسے ملنے والے ہیں، میرا یہ کام ہونے والا ہے، اور لاسٹ مومنٹ پہ جا کے ایک دن پہلے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، نہیں صاحب ہوا نہیں۔ یہ محرومی، بدنصیبی اس گناہ کی وجہ سے ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہی نہیں اور بھی جتنے بھی گناہ ہیں،
گناہ انسان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے پچھلی امتوں میں جو گناہ کے بعد عذاب آیا وہ عذاب اس امت میں ویسا تو سب پر ایک ساتھ نہیں آئے گا. چونکہ اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب آپ اس امت میں موجود ہیں تو میں آپ کی وجہ سے ویسا عذاب نازل نہیں کروں گا. لیکن شخص فردن جو گناہ کرتا رہے گا اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہیں گی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کاروبار کے مسائل آپ میں بہت سارے گھروں میں ہوں گے. کھانے کے مسائل، رزق کے مسائل، رزق کی تنگی کے مسائل. لوگ پریشان ہیں، کیا کریں، گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، کمائی بہت کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، کیسے کریں، بیماری گھر سے نہیں نکلتی، کسی نے کچھ کرا دیا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں ہزاروں روپے دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس جا رہی ہیں، کسی نے کچھ کرا دیا. نہیں، کسی نے کچھ نہیں کرایا. یہ ہمارے برے اعمال ہیں جو ہمیں چین سے جینے نہیں دے رہے ہیں. کسی نے کچھ نہیں کرایا. پوری زندگی آپ اسی گمان میں رہ جاتے ہیں، آپ کی مائیں، آپ کے باپ اسی گمان میں رہ جاتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو یہ ایسے ہی ہو گیا نا کہ ہمارا پہلے سے کوئی دشمن تھا، پھر جب ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم شک اسی پہ کرنے لگے، حالانکہ حقیقت میں حملہ تو کسی اور نے کیا. ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہمارا پہلے سے دشمن ہو تو ہم اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، حالانکہ اچانک سے کوئی نیا دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا. وہی مثال ہے کہ ہم کہہ رہے نہیں صاحب کسی نے کچھ کرا دیا ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے. توبہ نہیں کریں گے سچے دل سے، آپ سمجھ لیجئے ترقی نہیں مل سکتی. ایک بات اور بتاؤں آپ میں سے بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ایگزام میں کامیاب نہیں ہوتے، پھر بھی انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوتے، پھر بھی وہ پوسٹ آپ کو نہیں ملتی، وہ موقع نہیں ملتا، وہ منصب نہیں ملتا آپ کو، وہ چیئر نہیں ملتی آپ کو، وہ کرسی نہیں ملتی آپ کی جس کے آپ اپنی ایجوکیشن لیول پر حقدار ہیں، جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جانتے کیوں؟ اسی گناہ کی وجہ سے. آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کا ذہن، آپ کتنی بھی تیاری کر لیجئے، یہ ذہن جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. 4 گھنٹے ہماری محنت سے ایگزام نہیں ہوتا ہے، محنت ہماری ہوتی ہے، رحمت خدا کی ہوتی ہے، تب جا کے ایگزام میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. صرف ہماری محنت سے کامیابی نہیں ہوتی ہے. یہ ذہن اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر ہم نافرمانی کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اور گناہ کے باوجود بھی ہم جائیں گے کہاں ایگزام دینے کے لیے، ہم نہیں لکھ سکتے، انٹرویو صحیح نہیں جائے گا. اب ہم مایوس ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے، بندہ مایوس ہو رہا ہے. کتنے لوگ زہر کھا لے رہے ہیں، کتنے لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں. 2 سال سے میں نے تیاری کی تھی، کمپٹیشن میں لگا ہوا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. یار تیاری تو کی تھی تم نے، تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ نہیں چھوڑا. کاش کہ تم نے گناہ چھوڑ کے سچے دل سے توبہ کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ تیاری کی ہوتی تو دنیا میں جو لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ محنت سے ہی پہنچے ہیں، نازل نہیں ہوئے آسمان سے. یہ لیکن آپ گناہوں میں ملوث رہے، آپ جس چیز کے حقدار تھے وہ نہیں ملی آپ کو. کامیابی گناہوں والی زندگی میں کبھی آپ کو نہیں مل سکتی. لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، چلو کوئی نہیں، گناہ کر لیا یا گناہ ہو گیا، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. نہیں، یہ غلط سوچ ہے، نکالو اسے دماغ سے. مرنے کے بعد سزا ملے گی، بربادی یہی ہے، اس کی نحوست تو یہی ہے. اور ایک انسان گھر میں گناہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کی نحوست پورے گھر والوں پر ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس کی وجہ سے تباہی سارے گھر والوں پہ آتی ہے، پریشانی سارے گھر والوں پر آتی ہے، بے برکتی سارے گھر میں ہو جاتی ہے، کاروبار تمام بھائیوں کا فیل ہو جاتا ہے کسی ایک کے گناہ عظیم کرنے سے، غلط کام کرنے سے، غلط راستے پہ جانے سے. اس لیے سچے دل سے یہ توبہ کریں آج کی اس رات میں کہ ہم زندگی میں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اور ایک بہت بڑی وجہ آج کے زمانے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسی شادی ہوتی ہے بندے کی، چاہے 20 سال ہو، 22 سال ہو، 25 سال ہو، جیسی شادی ہوتی ہے، شادی کے دوسرے دن سے بیوی اور شوہر کا علاج چلنے لگ جاتا ہے اولاد کے لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے کہ نہیں؟ اولادیں نہیں ہو رہی لوگوں کی. 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، 12 سال ہو گئے اولاد نہیں، 15 سال ہو گئے اولاد نہیں. حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، ہاسپٹل کا کوئی تصور نہیں تھا لوگوں میں. لیکن آج کیا ہے، گھر میں نہیں ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں، اور وہ بھی آپریشن سے، نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے.
پہلے تو 8 سال 10 سال بچے ہی نہیں ہو رہے ہیں، لاکھوں جتن کرنے کے بعد، دنیا بھر کی دوائیاں کھانے کے بعد، تب جا کے بندہ اس قابل بن رہا ہے کہ اس کا ایک بچہ ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی اسی جرم کی وجہ سے یہ مصیبت آپ کے سر پہ ہے۔ میں اس سے زیادہ کھل کے آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، آپ سب بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسکول کالج والے ہیں، بزنس والے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی جرم عظیم کی وجہ سے آج اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان سب سے پہلے نامرد ہوتا ہے، سب سے پہلے نامرد ہوتا ہے۔ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، جو منی کے قطرے ہیں اس میں وہ کٹاڑو رکھے گئے اولاد پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے اولاد پیدا ہونی تھی، وہ دنیا میں آنے والی اولاد کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے نالی میں بہا دیا۔ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے موجودہ دور کا۔ 95 یا 98% نوجوان آج ہمارے اس گناہ میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے کم زیادہ بھی ہوں، جو میرا تجربہ ہے اس کی روشنی میں 95 سے 98% نوجوان آج اس گناہ میں شریک ہیں۔ تباہی کیوں آ رہی ہے؟ بربادی کیوں آ رہی ہے؟ اس گناہ کا ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل جو ہے نا بالکل سکڑ کے تھوڑا سا رہ جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، وہ حق بات نہیں کہہ سکتا، کبھی میدان میں نہیں آ سکتا، کبھی کھل کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ اگر بزرگ لوگ مایوسی والی باتیں کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی عمر 60-70 سال کی ہے، یہ فیصلہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ صاحب قوم کمزور ہے، لیکن جوانوں کی زبان پر تو مایوسی والے جملے نہیں ہونا چاہیے، جوانوں کی زبان پر تو مایوسی والی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری تاریخ یہ تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری اور آپ کی تاریخ تھی، آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری عیاشیاں، ہماری مکاریاں، ہماری تباہ کاریاں، ہمارا غیر موقع اور غیر مناسب جگہ سیکس کرنا۔ غور کریں، غور، یہ تباہی کی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن عظیم کو آپ پڑھیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ کے یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن عظیم کی ایک دوسری جگہ آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے جو پریشانیاں مصیبتیں تمہاری زندگی میں ہیں۔ کاش تمہارے ہاتھ سنبھل گئے ہوتے تو تمہاری زندگی میں آج یہ مصیبت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زنا کا حصہ ہے، جرم عظیم ہے۔ آج وہ لوگ جو اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر، آپ ان سے رائے لینے چلے جائیے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ باضابطہ یہ گناہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کی نظر پڑی ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ گناہ کرنے سے کوئی نہیں ہوتا ہے، انسان 10-20 دن میں جس کی شادی نہ ہو وہ یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہی برحق ہے۔ دنیا
دنیا آج جو تحقیق کر رہی ہے نا، مشینیں لگائی جا رہی ہیں، کروڑ روپے کا بجٹ ہے کسی ایک چیز کا سروے کرنے میں، بغیر مشینوں کے مصطفیٰ جان رحمت نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر 1450 سال پہلے ان چیزوں کو بتا دیا تھا۔ یہ ہوگا، دنیا کی عقل حیران ہے کہ جو مشینیں کام نہیں کر پا رہی ہیں وہ محمد عربی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں اور جو ان سب چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں ان سے بھی دامن بچائیے۔ یہ صرف ہمارے جان، ایمان، ہماری لائف کے دشمن ہیں، یہ گناہ ہیں، جرم عظیم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو، آپ کو معلوم ہے یہاں تک لکھا کتابوں میں، جو لوگ اس گناہ کے عادی بن جاتے ہیں اللہ انہیں آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس گناہ کی وجہ سے نابینا ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں، جسمانی طاقت ختم کر دی جاتی ہے، عمر کم کر دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نامرد ہو جاتے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم۔ اس لیے ہمیں اور آپ سب کو اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی میں آج کے بعد اب ذرا حساب لگائیے گا آپ، ٹھیک ہے، کہ آپ زندگی میں محنت کرنے کے باوجود آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملی۔ حساب لگائیے گا ذرا روٹین میں، پھر غور کیجئے گا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو شیطان نے برگلا دیا ہو اور آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کبھی دھوکے میں آپ سے یہ گناہ ہوا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ جرم آپ نے کبھی کر لیا ہو انجانے میں، اور یہ کتنا اہم ہے آپ جانتے نہ ہو، کتنا بڑا جرم ہے آپ کے علم میں نہ ہو؟ غور کیجئے، فکر کیجئے، سوچئے، سمجھئے، اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیجئے، ورنہ اس گناہ میں آپ شریک رہیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ لکھیے، آج کی ڈیٹ لکھیے، تاریخ لکھیے، وقت لکھیے، رات لکھ لیے، اور میرا جملہ لکھیے آپ یہ، اگر اس گناہ میں شریک رہے تو زندگی میں کبھی سکسیسفل لائف نہیں ہوگی آپ کی، کبھی سکسیس نہیں ہوں گے، کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی، کبھی کامیابی نہیں آئے گی، کبھی ترقی نہیں آئے گی آپ زندگی میں۔ یہ ایک گناہ تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ جو آج ہماری قوم میں سستی پھیلی ہوئی ہے، 10 بجے سے پہلے آپ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے، یہ اسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ تراویح آج آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر۔ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ اگر 1000 لوگوں کی مسجد میں جگہ ہے تو تراویح عام طور پہ پڑھنے آتی ہیں مشکل سے جو ہے 200-250 لوگ، 600-700 لوگوں کے لیے پیچھے کی مسجد خالی پڑی رہتی ہے۔ یہ تو جو آپ کو بھری ہوئی مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے لیے ہم 2 سال سے محنت کر رہے ہیں، 2 سال سے لگاتار ہم نے محنت کی ہے، پرسنل گھروں پر بھی گئے ہیں، میٹنگ بھی کی ہے نوجوانوں سے۔ جو تراویح میں میری عادت ہے کہ میں سلام پھیرنے کے بعد، جماعت کے دعا کے بعد، تراویح سے پہلے کھڑے ہو کے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں، کون آیا کون نہیں آیا، اور مجھے جو نظر نہیں آتا ہے میں دوسرے دن پتہ کراتا ہوں فون کے ذریعے یا اس بندے کو بلا کے، آپ تراویح میں کیوں نہیں آئے تھے۔ اس لیے یہ بھیڑ پورے رمضان میں ایک دن بھی کم نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ ہر دن بھیڑ بڑھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جوانوں سے پوچھ لیے تراویح نہیں پڑھنے جا رہے ہیں؟ یار کیا کریں، پڑھی نہیں جاتی ہیں، تھک جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، یار 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ جس قوم کے جوانوں نے اونٹوں کی زینوں پہ سجدے کیے ہوں، جنہوں نے ریت کے پہاڑوں پہ سجدے کیے ہوں، جنہوں نے بدر کی سرزمین پر 1000 کے لشکر کے جو ہے حوصلے پست کر دیے ہوں، آج وہ 1 گھنٹے تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے؟ یہی گناہ جس کی بنیاد پر آج ان کا جسم اس قابل نہیں رہا، ان کے پیروں میں یہ جان نہ رہی، ان کے گھٹنوں میں یہ صلاحیت اور طاقت نہ رہی 1 گھنٹے بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو لیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جس قوم کے جوان اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، جھوٹ بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ اپنے محلے کی مسجد میں رمضان جیسے مہینے میں بھی 1 گھنٹے نماز تراویح کے لیے، قرآن کا 1 پارہ سننے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، جنہوں نے ہمیں بدر کی تاریخ دہرا دی ہے، یاد دلا دی ہے۔
جنہوں نے آج بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ بدر کی سرزمین پر لوگ بھوکے پیاسے تھے، سحری اور افطار کا انتظام نہیں تھا، پھر بھی ہم دشمن کے سامنے پیٹ پھیر کے بھاگے نہیں تھے. ہم نے دشمن کے سامنے یہی کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آج بھی فلسطین کے مسلمان یہ ثابت کر رہے ہیں. جوان نہیں، بوڑھے نہیں، بچے. کون؟ بچے، چھوٹے چھوٹے. ابھی میں تھوڑی سی دیر پہلے تراویح کے بعد ایک پوسٹ پر میری نظر پڑی، اس میں لکھا تھا فلسطین کی سرزمین پر اس وقت یتیم بچوں کی تعداد 20,000 ہو چکی ہے. صرف بچوں کی تعداد، یتیم بچوں کی تعداد 20,000 ہو چکی ہے. آپ غور کیجئے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے نا، محسوس کیجئے اتنا کروڑوں کو حاصل نہیں ہے، کروڑوں کو وہ میسر نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ سب کو اور ہمیں دیا ہے. لوگوں کے پاس سحری نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، افطار نہیں ہے، عید کا انتظام نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بستیاں اجڑ گئیں، خاندان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فلسطین کے بچے روڈوں پہ نکل کے تلاش کر رہے ہیں کوئی تو رشتہ دار جاننے پہچاننے والا مل جائے. ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم جان بوجھ کر انہی راستوں پر جا رہے ہیں جن راستوں پر جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کیجیے. دیکھیے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں زندگی میں، زحمت اور رحمت. موبائل اور یہ مائک، اس کے دو پہلو ہیں. یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اگر کوئی ڈی جے بجا کے اس موبائل کو نکال کے گانا گانے لگے تو زحمت ہے، اور اسی پر قرآن کی تلاوت ہو تو یہ رحمت ہے. موبائل فون کا استعمال اس لیے ہو، اپنے دوستوں سے بات کریں گے، کہیں دور ہیں تو ماں باپ کی خبر لے لیں گے، کسی کے ذریعے اس کی ہیلپ کر دیں گے، اپنی قوم کے حالات کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے رکھیں گے تاکہ ہم جس قابل بھی ہیں مدد کر سکیں. اگر یہ نیت ہے تو یہ رحمت ہے. لیکن جو گناہ، جو جرم عظیم آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، اگر وہ ہے تو پھر یہ زحمت ہے، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. آج آپ نے موبائل کا اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیا ہے کہ جہاں آپ کو صبح اٹھنے کے بعد قرآن کھولنا تھا کہ میرے لیے اللہ کا کیا پیغام آیا، وہاں قرآن تو آپ سالوں سال نہیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے موبائل فون اٹھا کے نیٹ کھول کر، ہاں صاحب میرے دوستوں کا کیا میرے لیے پیغام آیا. بس اتنا ہی فرق ہے. مسلمان آج بھی اپنے اس طریقے کو بدل لیں اور کریں یہ کہ فجر کی نماز کے بعد موبائل نہیں قرآن کھولنے لگیں. آپ دیکھنا راتوں رات ہماری حالت اور کنڈیشن تبدیل ہو جائے گی. لیکن آج نہیں بدل رہی ہے. بدل کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں احساس نہیں گناہوں کا، تباہی کا، بربادی کا، مصیبتوں کا. ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اس گناہ کا ہے. تو زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا کانوں کا بھی ہے. حدیث کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تم اگر کسی کی بہن بیٹی سے راتوں رات فون پر بات کرتے ہو تو ڈرو، ڈرو، اس بات سے ڈرو، خوف کھاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا. میرے نبی کا فرمان ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا. تم کسی غیر کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. کیا تم برداشت کر سکو گے؟ تمہاری بہن کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے؟ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آخر ہم یہ گناہ اور جرم عظیم کیوں کرنے لگے ہیں؟ تو زنا چاہے ہاتھوں کا ہو، کانوں کا ہو، آنکھوں کا ہو. دماغ کا زنا کیا ہے؟ دماغ کا زنا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جن کی اپنی عادت یہ ہوتی ہے
کہ وہ جہاں بھی بیٹھیں گے اسی ٹائپ کا ٹاپک چلائیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹاپک چلائیں گے ایسے ہی, اس طرح کی باتیں ہوں, سن سن کے ان کے دماغ میں مزہ آتا ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے. ایسے لوگ دیکھیں آپ نے؟ کتنے لوگوں نے دیکھے؟ کہاں دیکھے تم لوگوں نے؟ تم وہیں تھے. ایسے لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں. یہ ٹاپک چلائیں گے دوستوں میں, بیٹھیں گے, شوق سے سنیں گے, گھنٹے بھر ڈسکس کریں گے. کوئی ختم کرنے کی کہے گا تو ختم نہیں ہونے دیں گے بات کو, نئی سے نئی بات نکال کے لائیں گے تاکہ اچھا لگے, سکون ملے, مزہ آئے. یہی ہے دماغ کا زنا آپ کے. انسان کا دماغ ایسا ہے جو زبان پر بات آتی ہے اس کی تصویر دماغ میں چھپ جاتی ہے. تربوز, آپ کے ذہن میں اس کا فوٹو آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آم, تصویر آئی؟ مدینہ شریف, کعبہ شریف, مسجد اقصی, تصویر آئی. انسان کا ذہن ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ڈسکس کی جائے گی, ذکر کی جائے گی, وہی تصویر اس کے دماغ میں چھپ جائے گی. اب آپ کے سامنے 2 گھنٹے تک یہ ٹاپک رات 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ڈسکس ہو رہا تھا. دوسرے دن فجر میں آپ غسل کی تیاری کر رہے ہیں. میں یہ ٹاپک بالکل فیملی کی طرح کھل کے بیان کر رہا ہوں, محض آپ کی اور ہماری اصلاح کے لیے, چونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی عالم بیان نہیں کرتا. کہیں جلسے میں بیان نہیں ہوتی, کہیں جمعے میں بیان نہیں ہوتی, کہیں ان باتوں کا درس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کے جوان تباہی اور بربادی کے دروازے پہ پہنچ گئے. جو رات کے 2 بجے تک دوستوں میں ڈسکس ہوتا رہا, شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور جا کے اب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں بچے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں وہی سب کچھ تھا. اس لیے یہی ہے آپ کے دماغ کا زنا. بچائیے اپنے آپ. ہاتھوں کا زنا آپ نے سمجھ لیا ہے. ہاتھوں کا زنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غیر محرم کو ٹچ کیا جائے. اور ایک بات, زنا یہ بھی ہے, سگائی ہو جانے کے نام پر آج نوجوان سب سے پہلے کیا پہنچاتے ہیں؟ موبائل فون یا قرآن شریف ہے؟ موبائل فون یا قرآن شریف؟ موبائل فون. کتنا خیال ہے نا, رشتہ لگتی ہی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کر دی. حالانکہ شادی کے بعد لڑائی ہونی ہے, شادی کے بعد اس بات کی لڑائی ہوگی, آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں, میرا خیال ہی نہیں رکھتے. لڑائی ہونی ہے اس بات پر. لیکن آج اتنا خیال ہے کہ پہلے ہی سے موبائل فون بھیج دیا کہ نہیں صاحب پتہ رہنا چاہیے کس حالات میں ہیں, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, پانی پیا کہ نہیں پیا. آپ مسکرا لیجئے, مسکرانے والی بات ہے, لیکن محسوس کیجئے کہ آج کی تاریخ میں ہماری قوم میں یہ جرم عظیم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ویڈیو بہت دور تک جائے گی. میں اب یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے شہروں میں کہ ماں باپ بھی جانتے ہیں لڑکی کے, اور لڑکے کے بھی ماں باپ جانتے ہیں, بلکہ ان کے مشورے اور مرضی سے یہ موبائل فون بھیجے جاتے ہیں. اور اگر ان دونوں میں لڑائی ہو جائے, ناراضگی, نا اتفاقی, تو باضابطہ دونوں فیملیاں ان کا صلح نامہ کراتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ بات ہے؟ آپ کی نالج میں ہے؟ بولو, نہیں پوچھ رہا کیسے ہے, بس ہے. دونوں فیملیاں صلح نامہ کراتی ہیں. یہ سب مجرم ہیں. قرآن عظیم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ پر نہیں. گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ, زنا کا حصہ ہے. سگائی ہو جانے کے بعد بھی رشتہ 2 خاندانوں کا جڑا ہے, لڑکے لڑکی کا رشتہ نہیں جڑا. یہی سمجھنے والی بات ہے. ابھی رشتہ کس کا ہے؟ 2 خاندانوں کا. 2 خاندانوں کا رشتہ ہے, لڑکی لڑکے کا رشتہ نہیں ہے. افسوس کہ اتنی سی بات ہماری قوم کے جوانوں کو سمجھ نہیں آئی.
لڑکی اور لڑکے کا رشتہ نہیں جڑا ہے، ان کا رشتہ نکاح ہو جانے کے بعد جڑے گا، لیکن وہ سگائی ہو جانے کے بعد سے ہی۔ ہاں اب تو حالت اور کنڈیشن یہ ہے کہ شادی کی ڈریس بھی اب دادا کی پسند کی نہیں چلے گی، ہاں نہیں، جائز ہی نہیں ہے، امی جان کی پسند کی نہیں چلے گی، ابو کی نہیں، دوست کی نہیں، اب بڑی بارگاہ سے فائنل کرایا جائے گا۔ بڑی بارگاہ سے فائنل کیا جائے گا، اور بڑی بارگاہ سے جب فائنل ہوگا وہاں سے جو ہے قانون پاس ہوگا، تب جا کے ڈریسیں شادی کی تیار کی جائیں گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بات مسکرانے والی ہے، آپ کھل کے مسکرائیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن محسوس کیجئے گا کیا یہ جرم عظیم ہماری قوم میں، ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ گنہگار ماں باپ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں زنا ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی۔ آج ہر گھر میں زنا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی فون پر راتوں رات لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، دنیا بھر کی غلط سلط اچھی بری، کیا یہ زنا کا حصہ نہیں ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کے گھر میں۔ آپ پریشان ہیں، برکت نہیں ہو رہی، خیر نہیں ہو رہی، ترقی نہیں مل رہی، کاروبار فیل ہو جا رہا ہے، فلاں حضرت کو بلائیے، فلاں سے تعویذ کرائیے، ختم شریف پڑھوائیے، قرآن خوانی کرائیے، قدم بوسی کرائیے، پیر صاحب کو بلا لیجئے، کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ اس گناہ کو روکیے، اس جرم کو روکیے، اس برائی کو ختم کیجئے آپ کے گھر سے۔ جس دن یہ برائی آپ کے گھر سے ختم ہو گئی انشاءاللہ خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، کامیابی بھی ملے گی، ترقی بھی ملے گی۔ اور اگر یہ گناہ عظیم آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوا تو آپ کرتے رہیے، یہ دعا تعویذ کوئی فائدہ دینے والے نہیں کسی بھی طرح سے، اس لیے یہ کسی بھی طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اب کوئی کہہ دے یار میری شادی ہے تو میں لڑکی کو نہیں دیکھوں، ہے اجازت شریعت میں، ایک نظر دکھا سکتے ہیں، ایک نظر فیملی والے دکھا سکتے ہیں، لیکن دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل لڑکی چیک کرنے کے لیے ہوٹل میں ہی بھیج دیں 2 دن کے لیے کہ نہیں صاحب فلاں لڑکی جو ہے ہوٹل میں آئے گی، آپ اپنے لڑکے کو بھیج دینا، دونوں مل لیں گے۔ آج بہت ماڈرن ہو گئے لوگ، یہ سب ہونے لگا ہے۔ افسوس کہ یہ غیر قومیں میں ہوتا تھا، آج یہ بیماری قوم مسلم میں پھیل گئی۔ اور اس سے اگلی بات بتا دوں آپ کو، شادی سے پہلے ویڈیو شوٹ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پری ویڈنگ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے شہر میں، ٹھیک ہے، جہاں اچھے ویوز آتا ہو، جہاں اچھی ہریالی ہو، پہاڑوں، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں، ایک اسپیشل جگہ کوئی، تو وہاں کیا ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں لوگ چلے جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اور اس کے بعد شوٹ کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں شوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شوٹ کرنے والے بھی کیا ہے، جسم پر ہاتھ لگا رہے ہیں، کوئی کمر پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کاندھے پہ ہاتھ، اس طرح سے یہ ہو رہا ہے، یہ تو حرام ہے ہی۔ وہ جا کے دونوں لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ایک ہوٹل میں۔ میں حیران ہوں کہ ایسے ماں باپ کو غیرت نہیں آتی، بالکل شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل گیا ان کے، دین ایمان کا مطلب بھول گئے، بالکل ذرے کے برابر کوئی احساس نہیں۔ یہ بیماری آج ہمارے ہاں عام ہو رہی ہے۔ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کی شادی ہو گئی جیسی بھی ہوئی، اگر گناہ ہو چکا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیے، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس اعتکاف میں یہ عزم، یہ ارادہ لے کر جائیے کہ ہم شادی کریں گے تو اس آقا کی سنت کے مطابق کریں گے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ جوانی دی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں جان دی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارادہ کر لیجئے۔ زنا پر بات چل رہی تھی، اب آئیے مین زنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک حدیث، آخری بات آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز اور آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ، کیا کہنے، کیا کہنے میرے نبی کے، ان کے ہونٹ، ان کی زبان، ان کے دانت، ان کے لبھائے مبارکہ، ترجمانی تو صحیح طور پر جو میرے امام نے کیے، کیا کہنے۔ جب ہونٹوں کا خیال آتا ہے، میرے امام کہتے ہیں
پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ۔ حضور کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا کہ جہاں بہت غصہ کرنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، میرے نبی نے وہاں بھی بڑھ کے سینے سے لگایا اور دعائیں دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، میں کئی بار یہ بات تقریر میں بتاتا بھی ہوں، ہاں صحیح بات ہے، اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، مگر وہ تلوار لوہے کی نہیں، کردار رسول کی تلوار تھی، محبت رسول کی تلوار تھی، اخلاق رسول کی تلوار تھی، عشق رسول کی تلوار تھی۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ حضور کا اخلاق کیسا تھا، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے آ کے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیا، حدیث میں صحابہ بیٹھیں، صحابہ اٹھے کہ اس کو جائیں روکیں، ڈانٹیں، چلائیں، حضور نے کہا نہیں، یہ ایسی حالت میں کہ پیشاب بیچ میں روکا نہیں جا سکتا ہے، جب وہ کرنے لگائیں کر لینے دو، روکا نہیں میرے نبی نے۔ کئی جگہوں پر یہ واقعہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا کہ دیکھوں جا کے وہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کے ذریعے اس پیشاب پر پانی بہا کر گندگی صاف کرا رہے ہیں۔ وہ آ کے قدموں میں گرا، کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ زمین کی نہیں میرے دل کی گندگی دھو رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اخلاق ہے میرے نبی کا، سمجھے؟ ایک جوان آیا حضور کے پاس، غور سے سنیے گا یہ بات، بہت غور سے، آخری بات ہے بس آج کی۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کے پاس آیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ایک شخص آیا، اس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا کہا؟ زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ کس سے کر رہا ہے یہ بات؟ کوئی مجھ سے بھی نہیں کر سکتا یہ بات، میرے جیسے مطلب حقیر اور گنہگار، خطا کار، مجرم اور چھوٹے سے انسان سے بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ عام انسانوں میں کر سکتا ہے کوئی؟ ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد ایک شخص نے کہا، ایک نوجوان نے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، کیا کہہ رہا ہو، کیا بات کر رہا ہو، حضور کے بارگاہ میں کوئی شرم حیا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا، میں دیکھتا ہوں اس مسئلے کو۔ حضور نے اس نوجوان کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھایا۔ مولانا صاحب ہوتے مسجد کے امام صاحب تو بھگا دیتے، اس کو مارتے الگ، اور نمازیوں کو اشارہ کر دیتے ذرا اس کی خیریت لے لیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ، میرے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی، یہ اسے محبت کی ضرورت ہے، اسے اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہم محبت اور اخلاق پیش کریں گے، یہ تھوڑی دیر میں توبہ بھی کرے گا اور سچا پکا مومن بن جائے گا، سمجھے؟ اللہ کے محبوب ناراض نہیں ہوئے، حضور نے قریب بلایا۔ اب انداز دیکھیے، حضور نے غصہ بھی فرمایا ہے، غصے کی حالت میں بھی آئے ہیں، لیکن اس کی کچھ مخصوص وجہیں ہوتی ہیں، الگ الگ موقع پر، سچویشن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریب بلایا، وہ جوان آ گیا، آنے کے بعد حضور نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، کوئی کرے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری ماں کے ساتھ زنا؟
حضور نے فرمایا کیا تجھے پسند ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے میرا دل کیسے برداشت کرے گا؟ تجھے یہ منظور ہے، تجھے برداشت ہوگا، گوارا ہوگا تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ حیران ہو گئے، نہیں نہیں ایسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب نے مسکرا کے فرمایا تو جس کے ساتھ زنا کرنے والا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ جو چیز تو اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنے کی کیسی امید کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اللہم طہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ حضور کی دعا، وہ لب نہ بھی ہلائیں تو بھی اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ حضور کی دعا، اللہم طہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، واحسن فرجا، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، وثبت علی قلبہ، وثبت جو ہے قلبہ علی دینک، کہ اس کے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ جب دعا فرمائی اللہ نے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا اور اس نے سچے دل سے زنا سے توبہ کی۔ حضور نے پتہ ہے ایک چھوٹی سی حدیث، ایک لائن کی، فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت سمجھتے ہو آپ لوگ؟ آپ کیا کہتے ہیں ضمانت کو؟ گارنٹی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ موبائل فون رکھا ہوا، اگر اس بندے نے یہ کر دیا تو یہ موبائل فون میری گارنٹی ہے۔ گارنٹی کا مطلب فائنل ہے، کچھ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ گارنٹی کا مطلب یہی۔ حضور نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تمہاری زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ، ان دونوں کا استعمال غلط نہیں کرو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو، مجھے ضمانت دو، نہ زبان کا غلط استعمال کرو گے، نہ شرمگاہ کا غلط استعمال کرو گے، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو گے، جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے۔ دو چیزوں کی ضمانت، تمہاری زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہو زبان پر اللہ نے کتنے پہرے لگائے؟ ہماری زبان جیل میں 32 دانتوں کے بیچ میں رکھی اللہ نے زبان۔ غور کرو یہ منہ کتنا عظیم ہے۔ کل ایک وجہ بتائی تھی میں نے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے آپ کو؟ دوبارہ سنو جن کو نہیں یاد ہے۔ جب ماں عورت بننے والی ہوتی ہے مہینے پہ ناپاکی کا خون آتا ہے، لیکن جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ خون بند ہونے کے بعد جو بچہ پیٹ میں بننے لگتا ہے تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے اس بچے کے اندر، لیکن جہاں تک ایسے ناف ایک دوسرے میں جوڑ دی جاتی ہے، جو ہماری ناف ہے نا، یہ دیکھے ہوں گے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے سے، جب پیدا ہونے کے بعد کینچی سے کاٹی جاتی ہے تو جوڑ دی جاتی ہے، تو ماں کے ذریعے سے جو اس کی غذا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ منہ کے ذریعے سے کیوں نہیں جاتی؟ چونکہ وہ ناپاک ہے۔ ناپاک ہے تو اللہ نے اس کو منہ کے ذریعے سے نہ گزارا، چونکہ تمہارے اسی منہ پر اللہ کا نام آئے گا، اس کے محبوب کا نام آئے گا۔ ناپاک چیز تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ ذرا خیال کیا کریں کہ یہ تمہارا منہ اور تمہاری زبان کتنی عظیم ہے۔ اللہ نے ناپاک چیز ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری زبان پر نہیں ڈالی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کی زبان پر ناپاک چیز کہاں کب کس انداز میں پہنچ رہی ہے۔ زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کی قید میں رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، زبان کی تباہ کاریاں۔ یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جس کی بنیاد پر بیٹا ماں کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہنستا کھیلتا پریوار طلاق کے 3 جملوں کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ حضور نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسرا شرمگاہ۔ شرمگاہ کا مطلب وہی ہے کہ تم کبھی زنا نہیں کرو گے، کبھی حرام کام نہیں کرو گے، کبھی غلط کام نہیں کرو گے،
کبھی اس فیلڈ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جرم نہیں کرو گے۔ اگر ان دو چیزوں کی تم نے حفاظت کر لی تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب آپ کو محاسبہ کرنا ہے، کیا ہماری ان دو چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بس یہ غور کرنا ہے آپ کو۔ آج کے اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اس گناہ میں ہم کسی طرح سے شریک تو نہیں ہیں، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، دماغ کا زنا ہو، زبان کا زنا ہو، ہاتھوں کا زنا ہو، پیروں کا زنا ہو، یا پھر جو زنا ہے وہ زنا ہو، کسی بھی انداز میں ہم اس میں شریک تو نہیں ہیں، یا پہلے تھے اب نہیں ہیں، یا ابھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو غور کرنا ہے۔ اگر کبھی کسی انسان سے ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجیے اللہ نے موقع دیا ہے، سچے دل سے مسجد کی اس تنہائی میں، ان مبارک راتوں میں، اکیلے پن میں بیٹھیے، روئیے، گڑ گڑائیے، شرمندہ ہو جائیے۔ وہ کریم ہے، شرمندہ ہو جائیں گے دل سے معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ قبول پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو گناہ کیا جائے اسی وقت اللہ سے یہ وعدہ کیا جائے کہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا دوبارہ۔ اگر اس نیت کے ساتھ، اس عہد اور وعدے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ قبول ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں ہی گنجائش ہے کہ چلو ابھی موقع ہے، رمضان میں توبہ کر لیتے ہیں، باقی جب موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، تو وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ ان سارے گناہوں پر غور کیجئے، اپنی زندگی کی پریشانیوں پر غور کیجئے۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں کس گناہ کی وجہ سے ہیں؟ آپ کے چہرے پر اگر نور نہیں ہے کس وجہ سے ہے؟ آپ کا جسم خراب ہے کس وجہ سے ہے؟ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کس وجہ سے ہے؟ آپ کے گھر میں پریشانیاں، رزق کی تنگی ہے کس وجہ سے ہے؟ ساری وجہیں اور سارے گناہ اور سارے جرم میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جو ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس اعتکاف پر، ان راتوں پر، ان مبارک لمحات پر۔ جتنا مزہ آج کی تاریخ میں آپ کو آ رہا ہے، آپ پوری سال مسجد میں 10,000 کا مجمع بھی لے آئیے گا، یہ لطف، یہ مزہ نہیں آتا ہے۔ میں تو اسٹیج لیول کا بندہ ہوں، پوری سال تقریر کرتا ہوں ہندوستان بھر میں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جتنا مزہ اس وقت اس محفل میں ہمارے اور آپ کے درمیان، جتنا نور برس رہا ہے، شاید آپ کی نظر دیکھ رہی ہو، میری نظر تو نور برستے دیکھ رہی ہے، شاید آپ کی نظر دیکھ رہی ہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہماری محفل میں نور ہوتا ہے، جو گنبد خضرا کی طرف سے توجہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاید آپ کو وہ محسوس ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، لیکن 20 لاکھ روپے بھی خرچ کر کے وہ کیفیت پوری سال میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان لمحات کا احترام اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شب برات کی برکتوں، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اعتکاف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مکمل سنت کے دائرے میں ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام